امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ اگر میں نے گیا اور یزید اپنا پروگرام کرتا ہوا مذہب کو ختم کرتے جائے گا تو کل قیامت کے دن یہ کوفی نانا جان کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو 6000 خط لکھے تھے، ہم یزید پلیت پر لعنت بھیجتے ہوئے پر 6000 خط لکھے تھے، تو خط لکھ کے تو یہ دیا ہے تو ہم کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ اگر آتے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور یزید سے لڑتے۔ تو امام حسین نے سوچا کہ کل قیامت کے دن یہ بول سکتے ہیں، تو لہٰذا امام حسین کوفیوں کے پاس پہنچے۔ کوفیوں کے پاس پہنچنے کے بعد اگر میں تفسیر اگر بولوں تو کافی وقت ہوگا، وہی کوفی جو 6000 خط لکھ کے وفاداری کے خط لکھے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، ہماری اولاد کو دے دیں گے، قربان کر دیں گے، وہ پورے کوفی بدل گئے، وہ پورے کوفی بدل گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے جو بھائی تھے مسلم بن عقیل، آپ جب ان کو بھجائے تو پہلے جاتے آؤ مدد کرے، ان کو کھلائے پلائے، اس کے بعد یزید نے ڈرایا، ابن زیاد نے ڈرایا کہ جو کوئی امام حسین کے بھیجے ہوئے مہمان کی خاطر تواضع کرے گا، جو کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے ان کو پناہ دے گا تو ہم اس کے پورے گھر کے لوگوں کو مار دیں گے۔ تو کیا کیے حضرت مسلم بن عقیل کو کسی گھر میں بھی ٹھکانا نہ دیا، کسی گھر میں بھی ٹھکانا نہ دیا، آخرکار آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت محترم کی کوفیوں کی عادت تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچے تو کوفیوں نے اپنا رنگ دکھایا اور جو بات کی وہ وفاداری پہ قائم رہ رہے۔ پھر کربلا کا معرکہ ہوا، کربلا کے معرکے میں بھی ایسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اور آپ کے جتنے چاہنے والے تھے ان کو 7 محرم الحرام سے پانی بھر کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے ترس رہے لیکن پانی نہیں دیا جا رہا۔ حضرت عباس علمبردار چھوٹے شیرخوار بچے کو لے کے جاتے ہیں کہ کم سے کم ان ظالموں کو، یہ بچے کو دیکھ کر کے تو رحم آئے گا۔ آپ پانی لیے، پانی لے کے پلانا چاہ رہے، ایک تیر آئی اور معصوم علی اصغر کے گلے میں لگی اور وہی آپ شہید ہو گئے۔ تو ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیل دیتے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیل دیتے گئے اور یہ سوچتے رہے کہ شاید یہ یزیدی کچھ لوگوں کو مار کے تھک کے توبہ تو کر لیں گے، توبہ تو کر لیں گے، یہ سوچ میں رہے۔ لیکن انہوں نے اپنے قدم بڑھاتے 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 ایک ایک کر کے سب کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے کی باری آئی، حضرت علی اکبر کی باری آئی، تو آپ نے اجازت چاہی کہ اے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجازت دیجیے مجھے، میں ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میرا بھتیجا میرے سامنے شہید ہو جائے، لہذا تم مت جاؤ۔ تو ذرا مایوس ہو گئے، مایوس ہونے کے بعد کہا کہ میرے والد محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک تعویذ دی تھی، ایک تعویذ دی تھی، بیٹا جب کبھی مشکل آ جائے تو یہ تعویذ کھول لینا اور دیکھ لینا کیا ہے۔ تو جب مشکل ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو روکتے رہے جانے سے، تو آپ کو یاد آیا کہ یہ بہت مشکل کا مسئلہ ہے، لہذا آپ نے اپنے تعویذ کو نکالا۔ تعویذ کو نکال کے جب دیکھا، جو ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی اس کو نکال کر کے جب دیکھا تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ بیٹا ایک وقت ایسا آنے والا ہے تمہارے چچا پر کہ کوفی بدل جائیں گے اور یزیدی ان کو شہید کرنے کے در پہ رہیں گے، لہذا بیٹے وہ ایسے وقت میں چچا کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ سبحان اللہ، چچا کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ یہ ملنا تھا، ان کو ہمت آ گئی اور اپنے چچا کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اے چچا جان یہ تعویذ تو پڑھیے، یہ چٹھی تو پڑھیے۔ تو آپ نے جب پڑھا تو دیکھا کہ بیٹا جب کبھی میرے بھائی پر مصیبت آ جائے، امام حسین پر، چاچا پر جب مصیبت آ جائے تو تم ان کی جان جانے نہیں دینا بلکہ ان کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کا یہ
دیکھا یا تعویذ دیکھی تو آپ کہیں کہ اب میرے بڑے بھائی کا حکم ہے تم جا سکتے ہو. تو حضرت علی اکبر کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی اکبر جب چلتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتے تھے. سبحان اللہ. مشابہت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتے تھے. تو حضرت علی اکبر جب پہنچے اور ان کو للکارا یزیدیوں کو، آؤ یزیدوں میں میرے چچا کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے لڑنے کے لیے آ جاؤ. تو یزیدی آئے، ایک ایک یزیدی بڑا بڑا پہلوان اترتا گیا. حضرت علی اکبر کی تلوار چلاتے رہے، ایک ایک پہلوان کو جس طرح ایک مولی اور گاجر کو کاٹتے اسی طرح کاٹتے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کون ہے؟ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ علی جو ہے، علی مرتضیٰ جو ہے وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا شیر ہے. سبحان اللہ. شیر کی اولاد نکلی. تو حضرت علی اکبر نے ایک ایک کو شہید کرنا شروع کیا تو پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے بولے کہ اب ایک ایک سے مقابلہ کریں گے تو یہ تو ہمارے پورے لشکر کو ختم کر دے گا، لشکر کو ختم کر دے گا. لہٰذا ایک دم حملہ کرنے کے لیے حکم کیا تو چاروں طرف سے آپ کو حملہ کیا، آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد یہ کے بعد دیگر اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یزیدی ابھی بھی توبہ کر لیں گے. اتنے لوگوں کو شہید کر دیا، ابھی بھی توبہ کر لیں گے. اگر ابھی بھی توبہ کر لیں گے تو میں ان کی ضمانت دوں گا کہ تمہاری غلطی کو میں معاف کروا دوں گا اور اللہ کے نبی کے پاس سفارش بھی کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ سوچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. لیکن ہوا یہ کہ 10 محرم آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی للکارنا شروع کیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہے امام حسین اب تو کوئی باقی نہیں ہے، اب تم کو ہی آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں آ جاؤں گا لیکن میں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس کو میرے نانا بوسا دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول میرے گلے کو بوسا دیا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، ابھی چھوٹے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، حالت نماز میں ہے. سجدے میں جب گئے تو حضرت امام حسین بچپنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر بیٹھ گئے. آقا سجدے میں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پر پیٹ پر بیٹھ گئے. اب دیکھو کیا ہوتا ہے. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو نہیں ہٹا رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی ہیں اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا پڑتا ہے اور کم زیادہ سے زیادہ 27 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھے تسبیح اللہ ہی جانتا ہے. جب تک امام حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک میں ہے، آقا اپنے سر کو نہیں اٹھاتے، اللہ کے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. عبادت کو طویل کر دیتے ہیں اور اپنے نواسے کو ہٹاتے نہیں. بلکہ جب امام حسین اپنے سے اڑ جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو مکمل کر کے نماز کو تکبیر کر کے سلام پھیر دیتے ہیں. اور یہ بتا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ منظر کو یاد کرو کہ اللہ کی ادھر تسبیح چل رہی ہے، زبان اللہ کی تسبیح کے لیے چل رہی ہے اور دل میں خیال حسین کا آ رہا ہے. دل میں خیال حسین کا آ رہا ہے کہ اگر میں ہٹا دوں تو حسین گر نہ جائے، نہ زخمی ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے نماز کے اندر حسین کی رعایت فرمائی. وہ حسین کی ذات بابرکت ہے، وہ حسین کی ذات بابرکت ہے. ایک مرتبہ تو واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت زیادہ ہوتی ہے ویسے ہی اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جس طرح سواری ہوتی ہے اس طرح بن گئے اور حسین کو اپنے گردن پر سوار کر لیا. تو صحابہ آئے، صحابہ آگے بولے کتنی بہترین سواری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر امام حسین سوار ہوئے تو صحابہ نے دیکھے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم دیکھ رہے ہو وہ سواری کتنی بہترین ہے لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنا
کہ امام حسین تم بیٹھو اور میری داڑھی مبارکہ کو پکڑ لو. تو دیکھو کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں اور ایسے نبی کے صاحبزادے کے ساتھ کربلا کی زمین پر جو واقعہ ہوا ہے, کربلا کی زمین پر جو تکلیف دی گئی ہے, تو حضرت امام حسین کو جب یزیدیوں نے للکارا تو امام حسین نے کہا اب تو نانا سے ملنے جانا ہے, لیکن ایسے ہی نہیں جاؤں گا, کچھ یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے جاؤں گا. امام حسین نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور یزیدیوں سے لڑنا شروع کیا. ادھر تلوار چلتے جا رہی ہے, یزیدی کٹتے جا رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی گاجی اور ترکاری کو کاٹ رہا ہے. اسی طرح امام حسین کاٹتے چلے جاتے ہیں, کاٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب کو شہید کر دیا گیا, لیکن تلوار رک رہی ہی ہے. حضرت امام نے ایک کے بعد ایک کو جہنم رسید کرتے جا رہے ہیں, چلتی جا رہی ہے تلوار, لیکن امام حسین رکتے نہیں. اپنا ایک جانثار انتقال کرتا ہے, امام حسین کی تلوار رکتی نہیں, ٹائم بڑھتا جاتا ہے, امام حسین کی تلوار رکتی نہیں, کٹتے جا رہے ہیں یزیدی, لیکن امام حسین کی تلوار رکتی نہیں ہے. دن بڑھتا جا رہا ہے, امام حسین کی تلوار چلتی جا رہی ہے, ایک ایک یزیدی کٹتے جا رہا ہے. حضرت محترم کٹتے کٹتے یزیدیوں کا یہ عالم ہوگا. اب یزیدی سوچنے لگے اگر حسین کی ایسے ہی تلوار چلتی جائے تو پورے 20,000 یزیدی بن جائیں گے, لہذا کیا کیا جائے. تو سوچنے لگے اب یہ تلوار کو روکا کیسا جائے, یہ شیر خدا کے بیٹے کی تلوار ہے, اس کو کیسے روکا جائے. بہت کوشش کی, تلوار رکنے والی نہیں ہے, تلوار چلتی جا رہی ہے, اور یزیدی کٹتے جا رہے ہیں, گھنٹوں ایسے ہی چلتے جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ تلوار نہ اپنے بیٹے کے مرتے ہوئے پر رکی, نہ اپنے بہن کے اوپر پر رکی, کسی وقت نہیں رکی. لیکن جب دیکھتے ہیں تلوار چلتی جا رہی ہے اور رک رہی ہے, اور ایک وقت ایسا آیا تلوار رک گئی, تلوار رک گئی. میں نے پوچھا تلوار کیوں رکی, تو حسین کا کردار بتا رہا ہے. ادھر مؤذن نے آزاد دی تو حضرت امام حسین نے تلوار کو روک دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تلوار کو روک دیا, نماز کو نہیں تلوار کو روک رہا تھا. یزیدیوں نے سوچا اگر ایسے ہی لڑتے جائیں گے اور تو یہ ہم کرتے جائیں گے 20,000, لہذا انہوں نے کہا کہ ایک دم سب مل کر کے امام حسین پر حملہ کر دیا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب مل کر کے حملہ کیے. اور یاد رکھو وہ اذا کیسی تھی, وہ ظہر کی اذا تھی, وہ اذا کیسی تھی ہوگی. ہمارا آقا امام حسین کیسا تھا کہ ہم تو وضو پانی سے کرتے ہیں, حسین خون سے وضو کر رہے ہیں, حسین خون سے وضو کر رہے ہیں. اور کہا اے یزید تم مجھے ایسے ہی نہیں مار سکتے, گرا تو دیے ہو لیکن مار نہیں سکتے. امام حسین نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو یزیدی آپ کے گردن کو جسم مبارک سے الگ کر دیتے ہیں. اس کے بعد یزیدی یہ سمجھنے لگے امام حسین کو ہم ذلیل کریں گے. تلوار کے اوپر امام حسین کی گردن کو رکھ کر کے ناچنا شروع کیا. لیکن زبان ہاتھ سے دیکھنے والوں نے دیکھا اے حسین آپ کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو بلند رکھا ہے. سبحان اللہ. حسین کی ذات ہے. حضرت محترم امام حسین, اور اسی لیے کسی نے کیا کہا, تا حشر اے ظفر جسے کوئی نہ کر سکے, تا حشر اے ظفر جسے کوئی نہ کر سکے, کربلا میں کر کے دکھایا حسین نے. سبحان اللہ. امام حسین نے جو کیا ہے تاریخ میں کسی میں ہمت نہیں کہ ایسا کر کے دکھا سکے. اپنے بیوی بچے کو انتقال کر رہے ہیں, اپنے بھتیجے جا رہے ہیں, لیکن امام حسین کے پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے. امام حسین چھوٹے ہوئے, میں نے کیسے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ آج کہنے والا کہتا ہے امام حسین پیاسے رہ گئے, پانی نہیں لا سکے. امام حسین رضی اللہ عنہ, سنو, امام حسین کی اولاد کی اولاد کون ہے؟ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علماء کے علماء حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دین کو بچانے کی نوبت آئی تو رب کی یہ مصلیحت تھی کہ حسین اپنی گردن دے دے تو دین بچے گا. اور جب دین کو پھیلانے کی بات آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کو بھیجا. سبحان اللہ.
جب دین کو پھیلانا تھا تو کرامت بتانا تھا، اور جب دین کو بچانا تھا تو استقامت پر ٹھہرانا تھا۔ تو امام حسین استقامت پر ٹھہرے رہے اور یہ بتا دیے کہ میرے نانا نے اشارہ فرما دیا تھا، حسین تم وہ ہو جو دین اسلام کے لیے، اسلام تم بڑھتا رہے گا، اسلام آخری حالت میں رہے گا، نزا کی حالت میں رہے گا۔ اس وقت پکارے گا کہ حسین تم مجھے بچا لو، تو حسین تم آگے بڑھ کے اپنی گردن دے دینا لیکن دین کو بچا لینا۔ سبحان اللہ۔ حسین کی ذات وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو بچا لے۔ اسی لیے علی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، حسین کی ذات معمولی نہیں ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حسین دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والے ہیں، سردار ندار دست در دست یتیم، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حسین کی ذات وہ ہے کہ ہر ایک کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ آپ اسلام لانے ہیں، اگر کسی کو اسلام لانا ہو تو کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑتا ہے، تو جب جا کے مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن غریب نواز فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کی ذات بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا ہم گناہگار خطا کار سیاکار ہیں، ہمارے گناہ مدد اپنے حبیب پاک کے تعلیم کے صدقے میں مولا ہم سب کی غلامی میں شفا